السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم بات کریں گے امریکن پریزیڈنٹ کی جو میٹنگ ہوئی کنگ آف جارڈن سے. انہوں نے فلسطینیوں کو کیا لالی پاپ دینا چاہا ہے جو تمام تقریباً اسلامی ممالک، یورپین یونین اور بہت سے ویسٹرن ممالک نے کھانے سے، لینے سے، چوسنے سے انکار کر دیا ہے، بسمیت ایجپٹ کے. اس کا کیا بیان آیا ایجپٹ کا ان کی گفتگو کے بعد، اور جو اسٹریٹجی ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کو لے کے، ہم اگر صرف اسی پہ فوکس کریں تو اس سے لانگ ٹرم اپنا امریکہ کیا نقصان کر رہا ہے، ہم تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی کریں گے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے خواتین و حضرات، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. آپ کو پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل مت بھولیے گا. اب آتے ہیں اپنی پروگرام کی جانب. حالیہ میں وائٹ ہاؤس میں اپنی اوتھ ٹیکنگ کے بعد کنگ جارڈن، جن کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں ٹرمپ کے، انہوں نے میٹنگ کری اور اس میں بات ہوئی کہ فلسطینیوں کو کس طرح جارڈن، ایجپٹ اینڈ سم ادر ایریاز، ان کی ویڈیو کے مطابق ٹرمپ کے، سیٹل کیا جائے گا. مطلب ان کو ان کی آبائی زمین سے، جس زمین پہ ان کا حق ہے، برسوں سے حق ہے، اس سے ان کو بے دخل کیا جائے گا. کنگ آف جارڈن نے کہا کہ ہم تو فوری طور پہ 2000 ان فلسطینی بچوں کو اپنے ملک میں لیں گے جو بچے کینسر کا شکار ہیں اور ان کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. اور ٹرمپ نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور یہ ایک بڑا خوبصورت جیسچر ہے. انہوں نے جو گفتگو کری، ان کا جو ویڈیو ہے اس کا ایک چھوٹا سا ایکسرپٹ دیکھیے، پھر اس پہ And with the United States being in control of that piece of land, a fairly large piece of land, you're going to have stability in the Middle East for the first time. And the Palestinians, or the people that live now in Gaza, will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ ٹرمپ نے کہا کہ غازہ پہ یو ایس کا کنٹرول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویژول بھی آپ میری تصویر کے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا. اس کا ٹیکسٹ بھی اخبار میں جو چھپا، میرے خیال میں یہ بی بی سی رپورٹ یا الجزیرہ کی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، یہی چیز ٹیکسٹ میں بھی آ رہی ہے. انہوں نے مختلف ممالک میں فلسطینیوں کو سیٹ کرنے کی بات کری. انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ ان کا 99% یقین ہے کہ ایجپٹ بھی آگے بڑھے گا اور اپنے ملک میں ایک خطہ ان کو دے گا جہاں پر فلسطینیوں کو سیٹل کیا جا سکے. تاہم ٹرمپ کے یک طرفہ فیصلے کو ایجپٹ نے ٹھینگا دکھا دیا. انہوں نے کہا کہ جو فلسطینی ہیں ان کو گھر سے نکال کر کہیں پہ بھی سیٹل کرنا بنتا نہیں ہے، اور ہم ایک ویژن پیش کریں گے جس کے تحت فلسطینیوں کو بے گھر نہیں ہونا پڑے گا. یہ بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایجپٹ فلسطینیوں کو کے لیے غازہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں پیسے لگائے گا، نئے سرے سے اسے زندہ کرے گا تاکہ وہ اپنے جو بڑے ہیں جہاں پہ ان کا حق ہے ادھر وہ رہیں. اور ایجپٹ نے فورن آفس کے ذریعے جو بیان دیا، 2 لائنیں میں کوٹ ان کوٹ بول رہی ہوں، اس میں 2 لفظ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس کو ذرا غور سے سن لیں. It is hoped we will cooperate with Trump administration to reach a just settlement of the Palestinian cause. یعنی جسٹ انصاف پہ مبنی ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی جو کنفلکٹ میں ہے اس کو تو آپ ہر مراد دے رہے ہیں، جو دوسری پارٹی ہے اس کو دھکا دے کے اس کے گھر سے نکالنے کو تیار ہیں. اور پیلسٹینین کوز کہ کوز یعنی ان کا حق ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں دم تو ہے. تو ایسا
انصاف پہ مبنی فیصلہ جو پیلسٹینین کا جو کوز ہے اس کو بھی سامنے رکھے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. انہوں نے جو ٹرمپ کی جارڈن کے بادشاہ سے ملاقات کے بعد، کیونکہ ٹرمپ نے بار بار کہا کہ میں ایجپٹ سے بھی بات کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے 99% کہ وہ ہماری بات سے اتفاق کریں گے. ایک سوال یہ تھا کہ غازہ کس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو کون ہینڈل کرے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. What money are you going to use to buy Gaza? We're not going to buy anything. We're going to have it, and we're going to keep it, and we're going to make sure that there's going to be peace, and there's not going to be any problem, and nobody's going to question it, and we're going to run it very properly, and eventually we'll have economic development at a very large scale, maybe the largest scale on that site, and we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. خواتین و حضرات، آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اس کو ریکنسٹرکٹ کرے گا. یہ چیز یورپین یونین آلریڈی ریجیکٹ کر چکی ہے. خصوصاً سعودی عرب، میں نے اپنے ایک پچھلے ولاگ میں بات کری تھی کہ ان کی محبت تو ابھی بہت بڑھ رہی ہے امریکہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیسک کور ایشوز پہ آئیڈیالوجیکلی یہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے. تو آگے معاملات کیا ان کا ایسے ہی سویٹی چلیں گے یا تفرقات بہت پہلے آنا شروع ہوں گے؟ اور سعودی عرب نے علل اعلان کہا کہ ہم فلسطینیوں کے کوز سے اتفاق کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے دربدر ہونے کو سپورٹ نہیں کرتے. اور اگر بات غازہ کو ری بلڈ کرنے کی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات بھی کری ٹرمپ نے کہ ہم وہاں ہاسپٹلز بھی بنائیں گے، اس کو اتنا زبردست ری بلڈ کریں گے غازہ کو کہ مڈل ایسٹ کے ہر طبقے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے وہ ایک حسین جگہ ہوگی جہاں نوکریاں ہوں گی، فیکٹریاں بنیں گی، وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ایک ماڈرن سٹیٹ میں ہو سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر فلسطینیوں کے ہوتے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ یہ سب کرنا ہی چاہتے ہیں، ان کو نکال دینے کے بعد ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اب جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اپنی مکمل حمایت کا اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور آنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے بلینز آف US$ کا ہیوی ایمونیشن اور بامز اسرائیل کو دینے کا فیصلہ دے چکے ہیں. صاف ظاہر ہے فلسطینیوں کا حق جو اپنی زمین سے پہ ہے اس پلان کے تحت چھینا جائے گا. اگر وہ کہیں اور جا کر رہتے ہیں جہاں بقول ٹرمپ کے ہسپتال ہوں گے، شہد اور دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سے کوئی فلسطینی واپس آنا ہی نہیں چاہے گا جہاں ان کی جان مال محفوظ ہوگا. مجھے آپ ایک بات بتا دیجئے، if Mr. Trump is listening to this program and if he can ask anyone to have it translated in English, it will be an honor. ٹرمپ صاحب مجھے یہ بتائیں، میری جان مال کسی دوست کے گھر محفوظ ہو سکتا ہے، میں اس کی دی ہوئی سہولیات کو استعمال بھی کر سکتی ہوں، لیکن مہمان ہوتا ہے. میزبان اپنی مرضی سے چاہے اور جب چاہے اس مہمان کو بے دخل کرنے کا حق رکھتا ہے. تو جس زمین پہ ان کا حق نہیں ہے اور وہاں ایک وہ مہمان کی طرح بٹھائے گئے ہیں، اس طرح ان کو اٹھایا بھی اسی طرح جا سکتا ہے. تو یہ لالی پاپ تو کوئی بھی نہیں لینے والا. اور ٹرمپ کا اگر خیال ہے کہ اس قسم کی بے سر و پا باتیں کر کے لوگ اور ممالک ان کی باتوں میں آ جائیں گے، اور ظاہر ہے اسرائیل کا تو فائدہ ہے، وہ تو مانے گا ہی مانے گا، مگر اسرائیل کے علاوہ میں نے کسی ملک کو اس قسم کی بے سر و پا باتوں سے ایگری کرتے نہیں دیکھا.
ماں سوائے ٹو اے سرٹن لیول کنگ آف جارڈن کے. اب یورپین یونین اور تمام اسلامی ممالک نے اس سوچ کی مخالفت کری ہے. ایک سوال ہے، جو یہ فیصلہ ٹرمپ اور بہت سارے فیصلے لینے چاہ رہے ہیں، ہم نے کینیڈا کو کیس ایگزامپل بنا کے اکنامک پالیسیز پہ بھی پچھلے ہفتے بات کری، آج یہ معاملہ آ گیا، تو یہ اپنے ملک کو، جس کو یہ امریکہ فرسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ امریکہ لاسٹ پہ بہت جلدی جانے والا ہے، کیونکہ امریکہ بہت تیزی سے ورلڈ آئسولیشن کی جانب بڑھ رہا ہے. اس قسم کی اسٹریٹجیز کو لے کے وہ ہر ملک کو اپنے مخالف کر رہا ہے. اس طرح سے انفارچونیٹلی جو برسوں کی امریکی رہنماؤں کی کوشش رہی، اور وہ بہت کامیاب بھی رہے، کہ ہر فورم پہ امریکہ کا طوطی بولتا رہا ہے. امریکہ کی خواہش اور اس کے فیصلوں کو اوور لک کرنا کبھی کسی کے لیے آسان نہیں رہا، کسی بھی ملک کے لیے. وہ لگتا ہے کہ ٹرمپ آنے والے وقت میں بے حد آسان بنانے والے ہیں، اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے. آج تک کے لیے خواتین و حضرات اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.